وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 28، درس نمبر 1019۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ بہت اہم آیت ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں۔ اس میں ایک تو اللہ کی یاد، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ دراصل پچھلی آیت سے اس کا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اور پھر یعنی جو اناب، جو رجوع کر لیتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ ایک یعنی کام وہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یقین، روایتی اس کا مطلب نہ لیں۔ اصل میں افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دین کے ہر لفظ کا ہم نے ایک روایتی مطلب سمجھا ہوا ہے۔ ایمان والا بے ایمان، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں تو ایمان کہتے ہیں یقین کو کہتے ہیں، بس یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یعنی اس کا یہ یقین بھی عربی کا لفظ ہے، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، وہ بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے نا ایمان کا مطلب۔ اور ایمان جو ہے وہ کیا؟ اب یہاں ایمان باللہ کا اگر آپ دیکھیں نا، ایمان باللہ نہیں کہا جا رہا، مطلق ایمان مطلب مطلق یقین۔ اب دیکھیں
بات بڑی اچھی ہے، دلچسپ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں جو بھی ہے۔ اب دیکھیں، یقین، انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہماری منزل اللہ ہے۔ اب یہ بات، اس پر اگر آپ کا یقین آ گیا تو پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اگر اسی بات میں آپ تردد میں آ گئے یا آپ نے ٹھوکر کھا لی اور دنیا پر آپ کا یقین آ گیا تو بس آپ کا راستہ جنت سے بدل گیا۔ اب آپ جنت نہیں جا سکتے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جو یقین، جن کا یقین ہو کہ میرا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رب اللہ ہے، منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، جن کا یہ یقین ہو۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمارا ان یقینوں میں سے کوئی یقین حاصل نہیں ہے، بس ایک یقین ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کی صفات پر ہمیں پھر یقین نہیں ہے۔ صفات بہرحال اللہ کی ذات پہ تو مشرکوں کا بھی یقین ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان مشرکوں سے آپ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو ہمارا جو یقین ہے وہ مشرکوں والا ہے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن آپ اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی حقیقت کو تو تلاش کریں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا معبود ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمارا محبوب ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے۔ یہ تو میں دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن آپ خود اپنے آپ کو تولیں۔ اگر ہے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ ہی ہمیں یقین حاصل ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا اب اللہ ہی میری منزل ہے، اب میں اللہ ہی کے راستے پر چلوں گا، نبی کے طریقے کے مطابق، اور آخرت کو میں ترجیح بناؤں گا۔ آخرت میری ترجیحات میں ہے، دنیا نہیں ہے میری ترجیحات میں۔ تو پھر بات جو ہے وہ بن جاتی ہے، بات بن جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایمان اور الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں۔ تو دیکھیں، یہ جلدی نہ کریں اس آیت کو سمجھنے میں۔ یہاں ایک مطالبہ ہے، ایک صفت ہے جو رجوع کرنے والوں کی ہے کہ یہ یقین والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، اگر اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور دونوں کا یقین ہے، دونوں یقین والے ہیں۔ بہت بڑا گروہ جس میں آج کے سارے مسلمان داخل ہیں، ان کا یقین ظاہر پر ہے، سمیت کافروں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے، ہم سب کا یقین ظاہر پہ ہے۔ اور دوسرا گروہ جو یقین والا ہے، ان کا یقین اپنے آپ پر ہے سب سے پہلے، اور اپنے اللہ پہ ہے کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مقصود حیات ہے، اور اللہ ہی مجھے محبوب ہے، اور اللہ ہی مجھے مطلوب ہے۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں آج دنیا میں، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو دیکھ لیں، محلے کو دیکھ لیں، اپنی بستی کو دیکھ لیں، اپنے صوبے کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، سب دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے طالب ہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں اب ایمان، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ دنیا میں دو گروہ ہیں اور وہ بٹے ہوئے ہیں، دونوں ایمان والے ہیں، دونوں یقین والے ہیں، لیکن بہت کثیر تعداد، اکثریت دنیا کی دنیا پر یقین کرنے والوں میں ہے، اللہ پر ان کا یقین نہیں۔ کیسا یقین؟
یہ یقین کہ اللہ میری منزل ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور میں اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اور مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، یہ یقین والے لوگ بہت کم ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دی، یعنی مختلف الفاظ شامل کر کے وہی بات میں نے دوبارہ دہرا دی۔ اب دیکھیں، ایمان والے، ان کا دل، ان کے دلوں کو تسکین ملتی ہے اللہ کی یاد سے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کو کہا نا، ان کے دلوں مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اب دیکھیں، اللہ کی یاد دو قسم کی ہے۔ اللہ کی یاد، ایک تو وہی بات میں آپ کو دوبارہ کروں گا کہ ہمارے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے وہ اس کا معنی محدود ہے، تسبیحات، گٹھلیاں، کھجور کی گٹھلیاں، یہ وہ اور کاؤنٹرز، یہ سب آپ اس کو تسبیحات کہتے ہیں، اور زبانی ذکر، اس کو بھی آپ اللہ کا ذکر قرار دیتے ہیں۔ میں اس سے انکاری تو نہیں ہوں، لیکن یہ ذرائع ہیں۔ دیکھیں، اصل چیز تو وہ یقین ہے جو آپ کے دل کے اندر آ جائے۔ ہماری امیدیں تو باطل سے ہیں، دنیا سے امیدیں ہیں، ہماری منزل بھی باطل ہے، مقصود بھی باطل ہے، محبوب بھی باطل ہے۔ دنیا ہمارا مقصود، دنیا ہی ہمیں محبوب، اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ بر زبان اللہ اللہ، در دل گوہر، این چنی تسبیح کے دارت اثر، کہ اللہ تمہارے زبان پہ تو اللہ ہے، دل میں تمہارے یہ گائے اور گدھے ہیں، یہ تسبیح کیسے اثر ہوگی؟ یعنی ہم زبانی، یعنی ایک بہت، دیکھیں دین کا تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ دین کا ہر معاملے میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ کوئی ایک معنی، اصطلاح حقیقی طور پہ ہماری نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ذکر اللہ جو ہے، یہ دراصل یہ ہے، یعنی ایک یقین کی کیفیت ہے ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر آپ کا یقین ہو، اپنی حقیقت پر، اور پھر اللہ کے بارے میں آپ کا دل مطمئن ہو، سکون ہو آپ کو کہ ہاں اللہ ہی میری، یہ یاد الہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں، یاد کرنا، اس کا متضاد کیا ہے؟ بھلا دینا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے یہ سمجھانے والی بات، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤں گا میں، کیونکہ ایک لگا بندہ ہمارا وہ ہے کہ بھئی تسبیح کرنی ہے، اور یہ یاد الہی اور یہ کاؤنٹر اور یہ گٹھلیاں وغیرہ، وہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں کون سی فلم چل رہی ہے، دنیا کی کہ آخرت کی؟ ہمارے ذہن و وہم و گمان میں تو ساری دنیا کی فلم ہے، یہ میں، میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرے مسائل، اینڈ دیٹ سال بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، اپنے امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، زندگی کے بارے میں ساری کی ساری دنیا کی فلم چل رہی ہے اس میں۔ یہ تو اللہ کی یاد سے، اگر میں ایک جملہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہمارا دل تو غیر اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔
اطمینان دلوں کو، تسکین ملتا ہے دلوں کو اللہ کی یاد سے. یہ ایک کیفیت ہے، ذکر اللہ، یہ ایک کیفیت ہے. اگر آپ کے دل میں، آپ کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہے، دنیا میں جب آپ انسان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اگر اللہ کی یاد میں مگن ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے، ہر وقت آپ کو احساس ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، میری زندگی میری موت اور میرا تمام کام اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے. اب اسی فکر میں جب آپ وقت گزارتے ہیں یا گزارتی ہیں تو یہ دراصل اللہ کی یاد میں آپ کا وقت گزر رہا ہے. مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ ہی کے لیے اس کا مرنا ہوتا ہے، اور وہ شدید محبت کرتا ہے اپنے مالک سے، اپنے آقا سے شدید محبت کرتا ہے. محبوب واحد اس کا اللہ کی ذات ہوتی ہے بنیادی طور پہ. پھر تو اور ذرائع ہیں، طریقے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے مومن کا دل، اور وہ کب ہوگا؟ جب اس کو یقین حاصل ہو جائے. اور وہ یقین حاصل کرنے کے اپنے طریقے ہیں، وہ الگ موضوع ہے، وہ میں پھر بعد میں بیان کر بھی چکا ہوں اور پھر بھی آ جائے گا. اگر آپ کو یقین حاصل نہیں ہے تو آپ کے دل کو سکون نہیں ہوگا. اور دیکھیں، یہ ایک علامت میں بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، مکمل خوشحالی کی حالت میں نہیں ہے، تسکین کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد میں نہیں ہے. اور یہ تو دیکھیں عام سی بات ہے، یا تو ہمارا دل دنیا کی یاد سے آباد ہوگا یا مولا کی یاد سے آباد ہوگا. یہ تو عام طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے دیکھ لیں، اپنے دل کی کیفیت، تو اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی توقعات کو، اپنی امیدوں کو. ہماری امیدیں تو ساری کی ساری ظاہر کے بارے میں، دنیا کے بارے میں. اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں بالکل. ذرہ برابر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے سکون کی، راحت کی، اطمینان کی، تسکین کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین نہیں ہے. الذین آمنوا ہے نا، آیت نمبر 28 میں. الذین آمنوا، اناب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی جو بڑی صفت ہے کہ وہ یقین والے لوگ ہیں، اور یقین حقیقت پہ ہے، باطل پہ نہیں ہے ان کا یقین. تو ان کے دل جو ہیں، جو حقیقت پر یقین کر لیں، اللہ پر یقین کر لیں، اپنے وجود پر یقین کر لیں، اپنی منزل پر یقین کر لیں، ان کے دل. اب ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بھی کہتا رہتا ہوں کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کے لیے، جس پر اس کا یقین ہو. یقین نہیں ہے تو پھر آپ کے دل کو اطمینان نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو، اچھا نہیں، یہ پہلے 28 نمبر کی ہی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو یقین والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے تسکین پاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کا دوسرا جملہ ہے، الا، خبردار، اے لوگو جان لو، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو تسکین ملتی ہے. الا جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار، واضح ہو کہ دلوں کی تسکین جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب رجوع اللہ کے بعد کے منازل ہیں. سوچ و بچار سے آپ کو یہ منزل مل سکتی ہے. آپ سوچیں، سمجھیں اور سمجھ سے کام لیں. یعنی دیکھیں، سوچ سمجھ کس بارے میں؟ کہ بھئی میں کون ہوں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں. میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے،
میرا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی کیوں دی ہے، اس پر آپ کا یقین ہو کامل۔ اب وہ یقین کامل تو قرآن میں ہے، وہ قرآن بیان کرتا ہے، حقیقت قرآن بیان کرتا ہے، وہ راز جو ہم اپنی قوتوں سے نہیں پا سکتے وہ قرآن میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قولی اور عملی طور پر ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو دیکھیں، اگر اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی آپ نے رجوع کا فیصلہ کر لیا، پھر آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ جب آپ کا یقین آ جاتا ہے اور ایک خاص طریقے سے آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے یا دوڑنے لگتے ہیں، حکم تو دوڑنے کا ہے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، لیکن جو بھی ہو، جو بھی سپیڈ ہو، لیکن آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، راستہ صحیح ہے، منزل صحیح ہے، دل مطمئن ہوگا۔ دل کیا ہے؟ قلب۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اب یہاں بھی قلب کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم، ان کا ارشاد ہے، حضور کا مفہوم یہ ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ بڑی پرحکمت بات ہے حضور کی۔ اگر وہ صحیح ہو سارا جسم صحیح ہوگا، لیکن اگر اس میں خرابی آ جائے تو سارے جسم میں فساد پھیل جائے گا۔ الا وہی القلب، دیکھو وہ قلب ہے۔ تو بات تو بڑی پتے کی ہے۔ اصل مسئلہ تو دل ہی کا ہے۔ ہمارا دل آیا ہوا ہے دنیا پہ، اور جو رجوع اللہ کر لیتے ہیں ان کا دل آ جاتا ہے اللہ پہ۔ اللہ ہی ان کو محبوب ہوتا ہے، اللہ ہی ان کا مطلوب ہوتا ہے، اور اللہ ہی ان کا مقصود بن جاتا ہے۔ وہ زندگی پھر اللہ کے لیے، وہ اللہ کو لبیک کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو لبیک دنیا کو کہا ہوا ہے، ہم نے لبیک دنیا کو کہا ہوا ہے اور دنیا کے لیے زندہ ہے، اور لیکن اللہ کے لیے زندگی اصل زندگی ہے، اور اس میں آپ کو زندگی بھی ملتی ہے۔ یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بات کہہ دوں کہ اگر آپ رجوع اللہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندگی دے دیتا ہے۔ یہ روحانی یعنی حیات ہے۔ اگر آپ انقلاب لے آتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنا رخ ظاہر سے پھیر کے باطن کی طرف کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، تو آپ میں انقلاب آ جاتا ہے، اور وہ انقلاب ایسا آتا ہے کہ آپ مردہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا اور پھر زندہ کر دیا میں نے اسے، اور اس کے لیے ایک میں نے نور مقرر کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے جہالت کی، اور اس سے نکلنے کی کوئی شان نہیں ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے جو ہیں وہ روشنی میں ہوتے ہیں، یہ روشنی آپ نے خود حاصل کرنی ہے، اور یہ آپ جب یہ روشنی اگر آپ نے حاصل کر لی تو پھر جو ہے وہ روشنی آپ کے ساتھ رہے گی۔ قبر میں بھی وہ آپ روشنی لے کے جائیں گے، حشر میں بھی، اور حشر میں تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ آپ اس دن دیکھو گے مومن، اب یہاں مومن کا تذکرہ ہے نا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں اور آگے ان کا روشنی دوڑے گی۔
تو یہ روشنی جناب آپ نے یہاں حاصل کرنی ہے. یہ روشنی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن اس کی چاہت آپ کریں گے. آپ چاہیں گے تو روشنی ملے گی، نہیں چاہیں گے تو آپ اندھیرے میں رہیں گے. یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. روشنی آپ نے آنکھیں اپنی روشن کرنی ہے. آپ نے حق کو، دنیا میں آ کے آپ کو حق دیکھنا ہے، حق کو محسوس کرنا ہے، حق کے لیے زندگی گزارنی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں. باطل آپ کی منزل ہے، باطل کے لیے. ہم سب کی منزل باطل ہے، دنیا ہے. تو اچھا، وہ حدیث میں آپ کو بیان کر رہا تھا نا کہ اگر دل میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے. اب یہ بگاڑ کیا ہے؟ یہ اگر اللہ کی یاد سے آپ نے اعراض کر لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب بالکل یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور وہ حدیث آپ دیکھیں، بالکل ایک ہی چیز ہے. فسدت الجسد کلہ، تمام جسم میں فساد آ جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، تسکین نہیں ہوتی، خوشحالی نہیں ہوتی، بس پریشان رہتا ہے. ڈالروں کے انبار ہوں گے، سونے چاندی کی بہار ہوگی، لیکن انسان پریشان رہے گا. تو دیکھیں، غلط فیصلے نہ کریں اپنے لیے. یہ جو کچھ بھی آپ فیصلے کرتے ہیں، دراصل یہ آپ خود اپنے لیے یا تو جنت میں جگہ بنا رہے ہیں یا دوزخ کے گڑھے میں آپ اپنے لیے جگہ سیٹ کر رہے ہیں. انسان جو بھی فیصلہ کر لیتا ہے یہ دراصل اپنے لیے خود کرتا ہے. اور جب قبر میں جائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے. اس وقت ہم سب اجتماعی طور پہ اپنی قبروں کو دوزخ کا گڑھا بنانے کے لیے بھرپور جد و جہد اور محنت میں ہے. تاریکی میں ہے، ہمیں تو روشنی کا پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں لیکن ہم تو مردہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے لیکن دل تو نفس امارہ ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحت یاب ہیں لیکن ہم تو بیمار ہیں. یہ سارے قرآن سے میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو خبردار ہو جاؤ، صرف اللہ کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.